نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج ہم تعلیمات نبوی کے اس پہلو پہ گفتگو کریں گے جس کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ اخلاق خلق کی جمع ہے اور خلق کا معنی ہے اچھی عادات۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور دین فطرت ہے۔ سب سے پہلے ایمانیات کی بات کہی، جن کو بنیادی عقائد کہتے ہیں۔ عقائد عقیدہ سے ہے، عقیدہ کے مادہ عقد ہے۔ عین کا آفتاب، جس کے معنی ہے پیوستگی ساتھ، پختگی کے ساتھ گرہ لگا دینا۔ ایسے اور ان ایمانیات کو وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، ایمان لانا، رسالت پر ایمان لانا اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا اور ایمان لانا۔ کتابوں پر، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اس کا تعلق سوچ، فکر، ذہن سے اور ان کو تسلیم یا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب تو دائرہ اسلام میں آدمی داخل ہوتا ہے۔ اور جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے ایمانیات کے ساتھ، تو پھر عبادات کا تعلق یعنی پریکٹیکل لائف شروع ہوتی ہے۔ جن حضور علیہ السلام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے، اس گواہی پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ یقیناً محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور نماز قائم کرنے پر اور زکوٰۃ دینے پر اور بیت اللہ کا حج کرنے پر اور رمضان کے روزے رکھنے پر۔ یہ اسلام کی ایک عظیم الشان امارت سے تشبیہ ہے۔ تو ان پریکٹیکل یا عبادات کے بعد تعلیمات نبوی کا ایک باب اخلاق ہے۔ اخلاق خلق سے ہے اور خلق کے معنی اچھی عادات کے۔ اخلاق سے مقصود باہمی بندوں کے حقوق و فرائض کے وہ تعلقات ہیں جن کو ادا کرنا ہر انسان کے لیے مناسب بلکہ ضروری ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی ہر شے سے تھوڑا بہت اس کا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اس تعلق کے فرض کو بحسن و خوبی
انجام دینا اخلاق ہے، اس کے اپنے ماں باپ، اہل و عیال، عزیز و رشتہ دار، دوست احباب سب سے تعلقات ہیں، بلکہ ہر اس انسان کے ساتھ اس کا تعلق ہے جس سے وہ محلہ، وطن، قومیت، جنسیت یا کسی نوع کے علاقہ رکھتا ہو، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر حیوانات تک سے اس کا تعلق ہے، اور ان تعلقات کے سبب سے اس پر کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں۔ دنیا کی ساری خوشی، خوشحالی، امن و امان اسی اخلاق کی دولت سے ہے۔ اس دولت کی کمی کو حکومت و جماعت اپنی طاقت و قوت کے قانون سے پورا کرتی ہے۔ اگر انسانی جماعتیں اپنے اخلاقی فرائض کو پوری طرح از خود انجام دیں تو حکومتوں کے جبری قوانین کی کوئی ضرورت ہی نہ رہے۔ اس لیے بہترین مذہب وہ ہے جس کے اخلاقی دباؤ اپنے ماننے والوں پر اتنا ہو کہ وہ ان کے قدم کو سیدھے راستے سے بھٹکنے نہ دے۔ دنیا کے سارے مذاہبوں نے کم و بیش اسی کی کوشش کی ہے، اور دنیا کے آخری مذہب اسلام نے بھی یہی کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے سارے مذہبوں کی بنیاد اخلاق پر ہے۔ چنانچہ اسی عرصہ ہستی میں جس قدر پیغمبر اور رسول اور انبیاء آئے، سب کی یہی تعلیم رہی کہ سچ بولنا اچھا اور جھوٹ بولنا برا ہے، انصاف بھلائی ہے اور ظلم برائی ہے، خیرات نیکی ہے اور چوری بدی ہے۔ لیکن مذہب کے دوسرے باب کی طرح اس باب میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت و تکمیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ خود آپ نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تو اسی لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق حسنہ کی تکمیل کر سکوں۔ چنانچہ آپ نے اپنی بعثت کے ساتھ ہی اس فرض کو انجام دینا شروع کر دیا۔ ابھی آپ مکہ ہی میں تھے کہ ابو ذر نے اپنے بھائی کو اس نئے پیغمبر کے حالات اور تعلیمات کی تحقیقات کے لیے مکہ بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر اس کی نسبت اپنے بھائی کو جن الفاظ میں اطلاع دی وہ یہ ہیں، میں نے اس کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتا ہے۔ حبشہ کی ہجرت کے زمانہ میں نجاشی نے جب مسلمانوں کو بلوا کر اسلام کی نسبت تحقیقات کی، اس وقت حضرت جعفر طیار نے جو تقریر کی اس کے چند فکرے یہ: اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، زبردست زیر دستوں کو کھا جاتے تھے۔ اسی اصلاح میں ایک شخص ہم میں پیدا ہوا، اس نے ہم کو سکھایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، خون ریزی سے باز آ جائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو آرام دیں، عورتوں کو ان کا مقام دیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ۔ قرآن مجید نے جا بجا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ کہا، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ پیغمبر ان ان پڑھ جاہلوں کو پاک و صاف کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ تزکیہ کے لفظی معنی پاک و صاف کرنا، نکھارنا، میل کچیل دور کرنا ہے۔ قرآن پاک نے اس لفظ کو اس معنی میں استعمال کیا ہے کہ نفس انسانی کو ہر قسم کی نجاستوں اور آلودگیوں سے نکھار کر صاف ستھرا کیا جائے، یعنی اس آئینہ کے زنگ کو دور کر کے اس میں سیکل اور جلا پیدا کر دی جائے۔ سورہ شمس میں ہے، قسم ہے نفس کی اور جیسا اس کو ٹھیک کیا، پھر اس میں اس کی بدی اور نیکی الہام کر دی۔ بے شبہ جس نے اس نفس کو صاف ستھرا بنایا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اس کو مٹی میں ملایا وہ ناکام رہا۔ تو
دوسری جگہ ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک وہ جیتا جس نے اپنے آپ کو پاک و صاف کیا اور اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ ایک جگہ اسلام کی دعوت دیتے ہوئے سورہ عبس میں فرمایا پیغمبر نے تیوری چڑھائی نہ منہ موڑا، اس کے پاس وہ آندھا آ گیا اور تجھے کیا خبر ہے شاید کہ وہ سنور جاتا یا وہ سوچتا تو تیرا سمجھانا اس کے کام آتا۔ ان آیات سے قرآن کریم میں اس تزکیہ کا مفہوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خصوصیت قرار دیا۔ دوسرا لفظ حکمت، اس کے بعد دوسرا لفظ حکمت کا ہے۔ کو اس لفظ کی پوری تشریح قرآن حکیم میں لفظ قرآن پاک میں جہاں اس علم و عرفان کے معنی میں ہے جو نور الہی کی صورت میں نبی کے سینہ میں ودیت رکھا جاتا ہے اور جس کے اثار مظاہر رسول کی زبان سے کبھی مصالح و اسرار اور کبھی سنن و احکام کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، وہیں اس کا دوسرا اطلاق اس علم و عرفانیت کے ان عملی آثار و نتائج پر بھی ہوتا ہے جن میں بڑا حصہ اخلاقی تعلیمات کا ہے۔ سورہ لقمان میں یہ حکمت کی ان باتوں میں سے ہے جن کو تیرے رب نے تجھ پر وحی کیا، اور ہم نے لقمان کو حکمت کی باتیں سکھائیں کہ خدا کا شکر ادا کر۔ اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اخلاق کا مرتبہ اور پایا یہ ہے کہ ان کو حکمت کے لفظ سے تعبیر کیا، اور قرآن پاک کے اظہار حقیقت سے کہ وہی محمدی کتاب اور حکمت دونوں پر برابر مشتمل ہے۔ سورہ حج میں قرآن پاک نے اس طرح تصریح کی، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کو پوجو اور نیکی کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وہ ایمان کی روح کے بعد دعوت محمدی کے جسم کے دو بازو ہیں، ایک عبادت اور دوسرا اخلاق، ایک خالق کا حق اور دوسرا مخلوق کا حق، اور انہی کے مجموعہ کا نام اسلام ہے۔ اخلاق حسنہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، بے شبہ وہ ایمان والے کامیاب ہوئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں اور جو نکمی بات پر دھیان نہیں کرتے، جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور دوسری جگہ فرمایا اور جو اپنی امانتوں اپنے وعدوں کا لحاظ رکھتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ ان آیات میں اہل ایمان کی کامیابی جن اوصاف کا نتیجہ بتائی، ان میں وقار و تمکنت، لغویات سے آراز، فیاضی یعنی زکوٰۃ، پاک دامنی اور رفاع عہد کو خاص رتبہ دیا گیا۔ اخلاق حسنہ میں اور تقوی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس
उलाइका लजीन सदकू व उलाइका हुमुल मुत्तकून। नेकी यही नहीं कि तुम नमाज में अपना मुंह मशरक या मगरब की तरफ करो, बल्कि असल नेकी इसकी है जो खुदा पर, क़यामत पर, फरिश्तों पर, किताबों पर और पैगंबरों पर ईमान लाया और माल की ख्वाहिश के बावजूद अल्लाह ताला की मोहब्बत के सबब से अपना माल रिश्तेदारों को, यतीमों को, गरीबों को और मुसाफिरों को, मांगने वालों को और गुलामों की आज़ाद करने में दिया और नमाज अदा करता है और ज़कात देता रहा, और जो वादा करे अपने वादा को पूरे करते हैं, और जो मुसीबत, तकलीफ और लड़ाई में साबित कदम रहते हैं, यही वो लोग हैं जो रासत बाज हैं और यही लोग तकवा वाले हैं। इससे ये जाहिर होता है कि रासतबाजी और तकवा का पहला नतीजा जिस तरह ईमान है, इसी तरह उनका दूसरा लाजमी नतीजा इखलाक के बेहतरीन और साफ फ़याज़ी है, इफ़ायत, सब्र और सब्बात। सूरा फुरकान में इरशाद होता है, व इबादुर रहमान अल्लज़ी यमशून अलल अर्ज़ हौनम व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा वल्लज़ीना इज़ा अनफ़ू लम युसरिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा वल्लज़ीन ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखरा वला यक़्तुलून नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ वला यज़्नून व मन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा। यानी तर्जमा इस तरह से, और रहम वाले खुदा के बंदे वो हैं जो जमीन पर दबे पांव चलते हैं और जब ना समझ लोग उनसे बात करें तो वो सलाम कहें, और जो अपने परवरदिगार की इबादत की खातर क़याम और सजदा में रात गुजारते हैं और जो कहते हैं, है हमारे परवरदिगार हमसे जहन्नम का अजाब दूर कर कि इसका अजाब बड़ा तावान है और जहन्नम बुरा ठिकाना है और मकाम है। और जो जब खर्च करते हैं तो न फजूल खर्ची करें और न तंगी करें, बल्कि इन दोनों के बीच से वो सीधे रास्ते गुजारें, और जो खुदा के साथ किसी और को खुदा को नहीं पुकारते, और जो किसी जान का बेगुनाह खून नहीं करते जिसको खुदा ने मना किया, और न बदकारी करते हैं कि जो ऐसा करेगा गुनाह से पैवस्ता होगा, और झूठे काम में शामिल नहीं होते, और जब किसी लग़व बात पे गुजरते हैं तो संजीदगी और वक़ार के साथ गुजर जाते हैं, और जब खुदा की निशानियां उनको सुनाई जाती हैं तो वो आंधे और बहरा ना होते हैं, और ये दुआ मांगते हैं, ए हमारे परवरदिगार हमको हमारी बीवी बच्चों से आँख की ठंडक बख्श और हमको परहेजगारों का पेशवा बना। देखो कि एक ईमान की हकीकत में वो दरगुजर, बयाना रवी, कत्ल खून रेजी और बदकारी न करना और मकरो जोर में शरीक न होना वगैरह इखलाक के कितने मज़ाहिर हैं। तो इन आयातों की और इस किस्म की दूसरी आयातों की
جو تشریح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان میں مبارک سے فرمائی وہ احادیث میں محفوظ ہیں۔ ہم ان حدیثوں کو مختلف عنوانوں کے تحت بیان فرمائیں گے۔ اسلام میں اخلاق کو جو اہمیت حاصل ہے وہ اس سے ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جو دعا مانگا کرتے تھے اس کا ایک فقرہ یہ بھی ہوتا تھا، اے میرے رب، اے میرے رب، تو مجھ کو بہتر سے بہتر اخلاق کی رہنمائی کر، تیرے سوا کوئی بہتر اخلاق کی راہ نہیں دکھا سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے پھیر دے اور ان کو نہیں پھیر سکتا لیکن تو۔ ایمان سے بڑھ کر اسلام میں کوئی چیز نہیں، لیکن اس کی تکمیل بھی اخلاق ہی سے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمانوں میں کامل ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، اور دوسری جگہ فرمایا انسان حسن اخلاق سے وہ درجہ پا سکتا ہے جو دن بھر روزے رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے سے افضل ہے، حاصل ہوتا ہے۔ اسلام میں ہی وہ معیار ہے جس سے ہم انسانوں میں درجہ اور رتبہ کا فرق نمایاں ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم سے سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا قیامت کے ترازو میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ ہوگی کہ حسن اخلاق والا اپنے حسن خلق سے ہمیشہ کے روزے دار اور نمازی کا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا لوگوں کو قدرت الہی کی طرف سے جو چیزیں عطا ہوئیں ان میں سب سے بہتر اچھے اخلاق ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے بندوں میں اللہ کا سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ حسن اخلاق خدا کی محبت کا ذریعہ ہیں، در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہی ذریعہ ہے۔ تم میں میرا سب سے پیارا اور نشست میں تم سے سب سے نزدیک وہ ہیں جو تم میں خوش خلق ہیں اور مجھے ناپسند، اور قیامت میں مجھ سے دور وہ ہوں گے جو تم میں بد اخلاق ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا ایمان کی 70 سے کچھ اور شاخیں اوپر ہیں جن میں سے ایک حیا ہے۔ ایمان کی بہت دوسری جگہ فرمایا ایمان کی بہت ساری شاخیں ہیں جن میں سب سے بڑھ کر توحید کا اقرار، اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ تم راستہ سے کسی چیز تکلیف کو ہٹا دو تاکہ تمہارے بھائی کو تکلیف نہ ہو۔ اور جگہ فرمایا جس میں 3 باتیں ہوں اس نے ایمان کا مزہ پایا، جس کو خدا اور اس کا رسول سب سے پیارا ہو، جو دوسرے کو صرف خدا کے لیے پیار کرے، اور جس کو ایمان کے بعد کفر میں مبتلا ہو جانے سے اتنا دکھ ہو جتنا آگ میں پڑنے سے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا جس میں یہ 3 باتیں ہوں گی اس نے ایمان کا مزہ پایا۔ نمبر 1 حق بات کے سامنے جھگڑنے سے باز رہنا، مزاحمت کے باوجود جھوٹ نہ بولنا، اور یقین کرنا کہ جو کچھ پیش آیا وہ ہٹ نہیں سکتا تھا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 باتیں ایمان کا جز ہیں، مفلسی میں بھی خدا کی راہ میں دینا، اور دنیا میں امن اور سلامتی پھیلانا، اور خود اپنے نفس میں بھی انصاف کرنا۔ ایک اور جگہ فرمایا تم میں کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔
ایک اور حدیث میں ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامت رہیں، اور مومن وہ ہے جو جس پر لوگ اتنا بھروسہ کرے کہ اپنی جان و مال اس کی امانت میں دے دے۔ ایک شخص آ کر پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ فرمایا ابو کو کھانا کھلانا اور جانے انجانے ہر ایک کو سلامتی کی دعا دینا، یعنی سلام کرنا۔ ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ فرمایا اچھی بات بولنا اور کھانا کھلانا۔ پھر پوچھا ایمان کیا ہے؟ فرمایا صبر کرنا اور اخلاق کی جوان مردی دکھانا۔ مومن وہ ہے جو دوسروں سے الفت کرتا ہے، اور جن دوسرے سے الفت کرتا ہے نہ کوئی اس سے الفت کرتا ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ مومن تو کسی پر تان کرتا ہے، یعنی مومن نہ تو کسی پر تان کرتا ہے اور نہ کسی کو بد دعا دیتا ہے، اور نہ گالی دیتا ہے اور نہ بد زبان ہوتا ہے۔ اگلی حدیث اس طرح سے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ اس کو گالی دے۔ جو اپنے کسی بھائی کی مدد میں ہوگا خدا اس کی مدد میں ہوگا، جو کسی مسلمان کی کسی مصیبت کو دور کرے گا تو خدا اس کی مصیبت دور کرے گا۔ مومن وہ ہے جس کو لوگ آمین سمجھیں، مسلم وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ سلامت رہیں، مہاجر وہ ہے جس نے بدی کو چھوڑ دیا، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کے غصہ سے محفوظ نہ ہو۔ اور جو صاحب ایمان ہیں اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کریں۔ بے ایمان منافق کی پہچان 3 ہے، بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف کرے، اس کو امانت سپرد کی جائے تو خیانت کرے۔ قرآن اخلاق کی فہرست میں اخلاق کی اس طرح سے بیان ہوئے ہیں، یعنی سچ بولنا، جھوٹ کی برائی، علم بے عمل کی مذمت، عام عفو درگزر، توکل، صبر، شکر، حق پر استقامت، خدا کی راہ میں جان دینا، سخاوت اور خیرات کا حکم، بخل کی برائی، اسراف اور فضول خرچی کی ممانعت، میانہ روی کی تاکید، عزیزوں، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور پڑوسیوں کے ساتھ نیکی، مسافروں، سائلوں اور غریبوں کی امداد، غلاموں اور قیدیوں کے ساتھ احسان، فخر و غرور کی برائی، امانت داری، وعدہ کا ایفا کرنا، عہد کا پورا کرنا، معاہدوں کا لحاظ رکھنا، صدقہ و خیرات، نیکی اور بھلائی کی بات کرنا، آپس میں لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرنا، کسی کو برا بھلا نہ کہنا، کسی کو نہ چڑھانا، نہ برے ناموں سے یاد کرنا، والدین کی خدمت اور اطاعت، ملاقاتوں میں باہم بھلائی اور سلامتی کی دعا دینا، حق گوئی، انصاف پسندی، سچی گواہی دینا، گواہی کو نہ چھپانا، جھوٹی گواہی کا دل کی گناہ گاری پر اثر، نرمی سے بات کرنا، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، صلح جوئی، اتحاد و اتفاق، ایمانی برادری، انسانی برادری، عقل حلال، روزی حاصل کرنا، تجارت کرنا، گداگری کی ممانعت، لوگوں کو اچھی بات کی تعلیم دینا اور بری بات سے روکنا، اولاد کشی، خود کشی اور کسی دوسرے کی حق جان لینے کی ممانعت، یتیم کی کفالت اور اس کے مال و جائیداد کی نیک نیتی کے ساتھ حفاظت، ناپ اور تول میں بے ایمانی،
نہ کرنا، ملک میں فساد برپا نہ کرنا، بے شرمی کی بات سے روکنا، زنا کی حرمت آنکھیں نیچی رکھنا، کسی کے گھر میں بے اجازت داخل نہ ہونا، ستر اور حجاب، خیانت کی برائی، آنکھ کان اور دل کی بات پرس، نیکی کے کام کرنا، لغو سے آراز، امانت اور عہد کی رعایت، اشار، تحمل، دوسروں کو معاف کرنا، دشمن سے درگزر کرنا، بدی کے بدلہ میں نیکی کرنا، غصہ کی برائی، مناظروں اور مخالفوں سے گفتگو میں آداب کا لحاظ، مشرکوں کے بتوں تک کو برا نہ کہنا، فیصلہ میں عدل و انصاف، دشمنوں تک سے عدل و انصاف، صدقہ و خیرات کے بعد لوگوں پر احسان دھرنے کی برائی، فسق و فجور سے نفرت، چوری، ڈاکہ، رہزنی اور دوسرے کے مال کو بے ایمانی سے لینے کی ممانعت، دل کا تقوی اور پاکیزگی، پاک بازی جتانے کی برائی، رفتار میں وقار و متانت، مجالس میں حسن اخلاق، ضعیفوں کمزوروں عورتوں کے ساتھ نیکی، شوہر کی اطاعت، بیوی کا حق ادا کرنا، نہ قسم کے کھانے کی برائی، چغل خوری، تانا زنی، تہمت دھرنے کی ممانت، جسم و جان اور کپڑوں کی پاکیزگی اور طہارت، شرمگاہوں کی ستر پوشی، سائل کو نہ جھڑکنا، یتیم کو نہ دبانا، خدا کی نعمت کو ظاہر کرنا، غیبت نہ کرنا، بدگمانی نہ کرنا، سب پر رحم کرنا، ریا اور نمائش کی ناپسندیدگی، قرض دینا، قرض معاف کرنا، سود اور رشوت کی ممانعت، ثبات قدم، استقلال اور شجاعت و بہادری کی خوبی، لڑائی کے گمسان سے، نامردی سے بھاگ کھڑے ہونے کی برائی، شراب پینے اور جوا کھیلنے کی ممانعت، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ظاہری اور باطنی ہر قسم کی بے شرمی کی باتوں سے پرہیز، بے غرض نیکی کرنا، مال و دولت سے محبت نہ ہونا، ظلم سے منع کرنا، لوگوں سے بے رخوی نہ کرنا، گناہ سے بچنا، ایک دوسرے کو حق پر قائم رکھنے کی فہمائش، معاملات میں سچائی اور دیانتداری سے، اسی طرح یہ وہ تعلیمات ہیں جن کا ماخذ قرآن پاک ہے۔ ان کے علاوہ اسلام کی اخلاقیات کا بڑا ذخیرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کا اقوال میں بھی ہے، جو ان کی تفسیر و تشریح میں احادیث میں مذکور ہیں۔ ان کی کثرت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے۔ کنز الامان میں جو ہر قسم کی حدیثوں کا سب سے بڑا مجموعہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات باریک ٹائپ کے بڑی تختی کے ساتھ 187 صفحوں میں ہے، جن میں سے ہر صفحہ 37 سطروں پہ مشتمل ہے، اور تعداد کے اعتبار سے یہ 3906 احادیث ہیں، جو 250 کے قریب مختلف اخلاقی ابواب و عنوانات میں منقسم ہیں۔ ان میں بعض مقرر باتیں بھی ہیں، تاہم اس سے اندازہ ہوگا کہ انسان کی اخلاقی و نفسانی کیفیات و حالات کا کوئی ایسا جز نہ ہوگا جو داعی اسلام کی تعلیمات کی فہرست سے رہ گیا ہو، اور جس پر دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے آخری اخلاقی معلم کی نگاہ نہ پڑی ہو۔ صحیح بخاری، جامع ترمذی اور سنن ابن داؤد میں مذکور ہے۔ صلہ رحمی، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، بچوں سے محبت، چھوٹوں کی محبت اور بڑوں کی عزت، اپنے بھائی کو اپنے ہی مانند چاہنا، ہمسایوں کے ساتھ سلوک، غلاموں کے ساتھ سلوک، غلاموں کا قصور معاف کرنا، اہل و عیال کی پرورش، یتیموں کی پرورش، بیوہ کی خبر گیری، حاجت مندوں کی امداد، آندھوں کی دستگیری، عام انسانوں کے ساتھ ہمدردی،
قرضداروں پر احسان، فریادیوں کی فریاد رسی، خلق و نفع رسانی، مسلمانوں کی خیر خواہی، جانوروں پر شفقت اور رحم، محسنوں کی شکر گزاری، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق، بیمار کی خدمت و عیادت، رشک و حسد کی ممانعت، دوسروں کی مصیبت پر خوش ہونے کی ممانعت، شجاعت و بہادری، لڑائی کے میدان سے بھاگنے کی برائی، امیر و امام کی اطاعت، اپنے ہاتھ سے کام کرنا، شیریں کلامی، خوش خلقی، فیاضی، بد زبانی سے اجتناب، مہمان نوازی، شرم و حیا، حلم و وقار، غصہ کو ضبط کرنا، عفو و درگزر، صبر و تحمل، حسب و نسب پر فخر کی مذمت، بدگمانی کی برائی، کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہونا، دوسروں کے گھر جا کر ادھر ادھر نہ دیکھنا، دوسرے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرنا، نرمی، قناعت اور استغنا، گداگری کی ممانعت، یعنی نرمی اور قناعت اور استغنا، پھر گداگری کی ممانعت، اپنے گناہوں کی پردہ پوشی، اپنے بھائیوں کے عیوب پر پردہ ڈالنا، چغل خوری کی ممانعت، تہمت لگانے کی برائی، غیبت کی ممانعت، بغض و کینہ کی ممانعت، دوسروں کی ٹو لگانے کی ممانعت، رازداری، تواضع، خاکساری، امانت داری، گالی کی ممانعت، منہ پر مدح، ستائش کی ممانعت، لعنت کرنے کی ممانعت، بخل کی ممانعت، فضول گوئی کی ممانعت، فضول خرچی کی ممانعت، کبر و غرور کی مذمت، ہنسی مذاق کی بھرائی، نفس انسانی کا احترام، ظلم کی ممانعت، عدل و انصاف، تعصب کی ممانعت، سخت گیری کی ممانعت، غم خاری، غم گساری کرنا، توکل، لالچ کی بھرائی، رضا بالقضاء، ماتم کی ممانعت، قمار بازی کی ممانعت، سچائی کی ہدایت اور جھوٹ کی ممانعت، جھوٹی گواہی کی ممانعت، جھگڑا فساد کرنے کی ممانعت، باہم مسالت کرانا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہے، منافقت اور دو رخی چال کی مذمت، وعدہ خلافی کی ممانعت، خیانت اور فریب کی ممانعت، شراب خوری، زناکاری اور چوری کی ممانعت، طہارت و صفائی رکھنا، دوست احباب کی ملاقات، سلام و تحیت کی، مسافہ اور معانقہ، دیگر آداب ملاقات، آداب مجلس، آداب طعام، آداب لباس، آداب نشست و برخاست، خانہ داری کے آداب، سونے جاگنے کے آداب، عورتوں کے متعلق خاص آداب اور اخلاقی سلوک کے احکام، ان تفاصیل سے قیاس ہو سکے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اخلاقیات کا کتنا عظیم الشان ذخیرہ انسانوں کو عطا کیا گیا ہے۔ صدقہ اور خیرات، یسألونک ماذا ينفقون، لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں وہ کیا خرچ کریں، کہہ دو کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، کہ اخلاقی حیثیت سے اس بات کی تلقین ہے کہ تم خود اپنی ضرورت روک کر اور اپنے اوپر تھوڑی تکلیف اٹھا کر دوسروں کی حاجت پوری کرو، یہ تمہارے لیے کمال خلق کی دلیل ہے۔ انصار جنہوں نے خود تکلیفیں اٹھا کر مہاجرین کی مصیبتوں کو دور کیا، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان کو حاجت ہے۔ سورہ دہر میں ہے، خود کھانے کی خواہش کے باوجود مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ اکثر لوگ وہ چیز خدا کی راہ میں دوسروں کو دیتے ہیں جو سڑی گلی خراب نکمی۔ قرآن پاک نے اسے روکا، کہا نفس کے تزکیہ اور صفائی کی بجائے جو اس خیرات کا مقصد ہے، نفس کی پاکیزگی
اور مال کو پاک مال جو ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ تم ہرگز پوری نیکی کو نہ پاؤ گے جب تک اس میں سے تم خرچ نہ کرو جو تم کو محبوب ہے، اور جو بھی تم خرچ کرو اللہ اس کو جانتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذہ الا ان تغمضوا فیہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اے ایمان والو، جو تم کماتے ہو اس میں سے اچھی چیزیں، اور جو ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں، اس میں سے جو کچھ خدا کی راہ میں دو، اور اس میں خراب چیز دینے کا قصد بھی نہ کرو۔ اگر تم کوئی ایسی چیز دے دو تو نہ لو مگر یہ چشم پوشی کر لو، اور یقین کرو اللہ بے پرواہ اور خوبیوں کا مالک ہے۔ اس آیت کے خاتمہ کی بلاغت پر غور کریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نسبت فرمایا وہ بے پرواہ ہے اور خوبیوں والا ہے، یعنی اس نے اپنے بندوں کو مال کے بہترین حصہ کے خیرات کرنے کی جو ہدایت فرمائی، اس کا یہ سبب نہیں، نعوذ باللہ۔ خود خدا کو اپنے بندوں کی اچھی طرح چیزوں کی ضرورت ہے کہ وہ تو ہماری ہر اچھی سے اچھی چیز سے بے نیاز ہے اور بے پرواہ ہے، بلکہ یہ سبب ہے کہ وہ خوبیوں والا ہے، اس لیے خوبی ہی والی چیز کو قبول کرتا ہے۔ سب سے پہلے تمہارے امداد کے محتاج وہ لوگ ہیں جن کی کفالت کا بھار تم پہ ہے، اہل و عیال، دست نگر، عزیز و قریب، پھر دوسرے محتاج، پھر مسکین اور یتیم اور مسافر۔ یا سالونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا خیرات کریں، کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو کچھ تم نیکی کا مال خرچ کرو وہ ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اور جو بھی تم نیکی کا کام کرو اللہ اس سے واقف ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت تھی۔ سورہ مدثر کی وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور اپنا احسان نہ جتا کہ تو اور زیادہ چاہے۔ سورہ بقرہ کی آیت میں اس طرح سے اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان رکھ کر جتا کر برباد مت کرو، جس طرح وہ برباد کرتا ہے جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور خدا اور پچھلے دن پر یقین نہیں رکھتا۔ اگلی آیت میں اسی طرح سے فرمایا، اچھی بات کہنی اور معاف کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے احسان جتا کر دینے والے کے دل کو صدمہ پہنچایا جائے، اور خدا بے نیاز ہے اور بردبار ہے۔ پھر فرمایا اگر تم خیرات کھول دو تو بھی اچھا ہے، اگر تم خیرات کھول کر دو تو بھی اچھا ہے، اگر چھپا کر غریبوں کو دو تو وہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اللہ تمہاری برائیوں کو کفارہ کر دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ جو لوگ اپنا مال رات اور دن چھپے اور کھلے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، نہ ان کو خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ صدقہ اور خیرات کھلے دل سے ہنسی خوشی ہونا چاہیے، جبر و کراہت سے نہیں۔ سورہ توبہ میں ہے وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ،
اور وہ خدا کی راہ میں نہیں خرچ کرتے لیکن کڑ کر. پھر سورہ بقرہ میں، اور ان کی مثال جو اپنا مال اللہ کی خوشنودگی چاہ کر اور اپنا دل پکا کر خدا کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس باغ کے مانند ہیں جو کسی ٹیلا پر ہو. اور تم تو خرچ نہیں کرتے مگر اللہ کی ذات کو چاہ کر، اور جو خیرات کرو گے وہ تم کو پوری ملے گی. تمہارا حق کچھ دبا نہ رہے گا اور تمہیں نقصان نہیں ہوگا. تو حضرات، اللہ تعالیٰ نے اخلاقیات میں جو چیزیں اس میں فضائل میں اور ایسے رذائل جن میں برائی ہے، جو برے اخلاق ہیں ان سے بھی روکا، فحشاء سے، منکرات سے، بغض سے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. جھوٹ سے، برے اخلاق کی جو ہیں، جھوٹی قسمیں کھانا، وعدہ خلافی کرنا، خیانت اور بددیانتی، غداری اور دغابازی، بہتان، چغل خوری، غیبت اور بدگوئی، دور و خپن، بدگمانی، مداحی اور خوش آمد، بخل، حرص و طمع، بے ایمانی، چوری، ناپ تول میں کمی پیشی، چھپا کر لینا، رشوت، سود خوری، شراب خوری، غیظ و غضب، بغض و کینہ، قطع تعلق، ظلم، فخر و غرور، ریا، خود بینی اور خود نمائی، فضول خرچی، حسد، فحش گوئی. تو یہ ایسے برے عادات ہیں جن کو اللہ نے منع فرمایا. پھر آداب بھی بتائے. اخلاقی تعلیمات میں حقوق و فرائض بھی ہیں. والدین کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق و اولاد کے حقوق ہیں، اولاد کشی کا انسداد ہے، رضاعت و خضانت ہے، تعلیم و تربیت ہے، حقوق زوجین ہیں، اہل قرابت کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، یتیموں کے حقوق ہیں، بیوہ کے ساتھ حسن سلوک کے، حاجت مندوں کے حقوق ہیں، بیمار کے حقوق ہیں، غلاموں کے حقوق ہیں، مہمان کے حقوق ہیں، مسلمانوں کے باہمی حقوق، انسانی برادری کے حقوق، جانوروں کے حقوق. اور پھر حسن اخلاق میں آداب ہیں، فطری آداب ہیں، طہارت اور اس کے آداب ہیں، کھانے پینے کے آداب ہیں، آداب مجلس ہیں، آداب ملاقات ہے، آداب گفتگو ہے، باہر نکلنے اور چلنے پھرنے کے آداب ہیں، آداب سفر ہے، آداب خواب ہیں، آداب لباس ہے، آداب مسرت ہے، آداب ماتم ہے، متفرق آداب ہیں. اور آداب کا تو آداب بھی جو ہیں وہ حقوق و فرائض کے تو اسی طرح گفتگو کے جو کی گئی ہے اس میں اچھی عادات کی بھی وضاحت قرآن و سنت سے، اور رذائل اخلاق جو ہیں ان کی ممانعت بھی، اور پھر بہت سی ایسی جھوٹی چھوٹی چھوٹی بد اخلاقیوں اور بری عادتوں کو گنایا جا سکتا ہے جن کی ممانعت اسلام میں کی گئی. مثلا اصولی حیثیت سے
وہ در حقیقت انہی میں مذکور بالا رذائل میں سے کسی کے تحت میں آتے ہیں۔ اور اسلام نے 3 اساسی برائیاں قرار دی ہیں، جس قدر رذائل ہیں ان میں انہی کی 3 میں سے کوئی برائی پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اساسی برائی عدم صدق ہے۔ الصدق ینجی والکذب یحرق۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ دل اور زبان میں یکسانی نہ ہو، جھوٹ، غیبت، وعدہ خلافی، اتہام، بدگمانی، خوشامد، چغل خوری، دو رخا پن، جھوٹی قسم وغیرہ اس کی ایک جڑ کی مختلف شاخیں ہیں۔ دوسری اساسی برائی حب مال ہے۔ حب مال سے مقصود دنیا کے مال و دولت سے غیر معمولی محبت، بخالت، حرص و طمع، چوری، غصب، خیانت، ناپ تول میں کمی بیشی وغیرہ ایک ہی اصل کی مختلف روح۔ تیسری اساسی برائی حب ذات ہے۔ اس سے مقصود اپنی ذات سے غیر معمولی شغف، حسد، تکبر، عجب، فخاری، غیظ و غضب، ظلم، کینہ وغیرہ ایک ہی حقیقت کے مختلف مظاہر ہیں۔ اس سے ظاہر ہوا جو شخص ان تینوں اساسی برائیوں سے ہر طرح سے پاک رہنے کی کوشش کرے گا، وہ ہر قسم کے رذائل سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا۔ یہ تینوں اساسی برائیاں ہوائے نفس یعنی نفس کی غلط اور بے جا خواہش میں ہیں۔ جو ان سے اپنا دامن بچائے گا وہ جنت میں آرام پائے گا، اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو غلط خواہشات سے بچایا تو جنت اس کی آرام گاہ ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آداب بھی تھوڑی سی وہ وضاحت آئی۔ انسانی زندگی کے رات دن کے ضروری مشاغل، رہنے سہنے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، بولنے چالنے، کھانے پینے، سونے جاگنے، نہانے دھونے کے وہ تمام عمدہ قواعد جو ایک متمدن زندگی کے ضروری جزء میں ہیں، آداب کہلاتے ہیں۔ انہی آداب کی پابندی و عدم پابندی کی بدولت وحشی اور متمدن لوگوں میں امتیاز ہوتا ہے۔ ان آداب میں خوبی و لطافت ملحوظ رکھنا حسن ادب ہے۔ اس کی پابندی سے اجتماعی اور معاشرتی امور میں خوشگواری پیدا ہوتی ہے اور انسان مہذب اور شائستہ باوقار بن جاتا ہے۔ یہ آداب در حقیقت اس اصول پر مبنی ہیں کہ ان روزانہ کے کاموں میں بجا لانے ایسی خوبی ملحوظی خاطر رکھے جس سے زیادہ آدمیوں کو آرام مل سکے، اور ایک کام کا طریقہ دوسرے کی تکلیف یا ناگواری کا باعث نہ ہو، اور یہ کہ وہ کام خوبصورتی اور عمدگی کے ساتھ انجام پائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی، قولی، فعلی ہدایات سے مسلمانوں کے لیے اس کا بہترین نمونہ قائم کر دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس شاہدا ومبشرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ نے جہاں اپنی رب العالمینی کی بات کہی وہاں آپ کی رحمت للعالمینی کی بات کہی۔ تو ہمارے لیے کامل اور مکمل نمونہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے، بہترین نمونہ ہے۔ خذ من اموالہم صدقات، ان سے لے لو، ان کو دے دو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کا رسول جو دے اس کو لے لو، اور جیسے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ انسان کو اللہ نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے تو انسان کو اپنا خلیفہ بنایا تھا اسی لیے کہ وہ اچھے معاملے، اور لقد
اور یہ بھی کہا کہ ہم نے انسان کو بڑے اچھے انداز پہ پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو اسے اسی جس طرح اللہ نے جس فطرت پہ اس کو پیدا کیا ہے اسی پہ اچھے اخلاق، اچھے آداب اور اس کے قول، فعل اور عمل میں اچھی عادات ہونی چاہیے، اچھا عمل ہونا چاہیے، اچھا قول ہونا چاہیے، اچھا فعل ہونا چاہیے۔ انہی الفاظ کے ساتھ انشاءاللہ اخلاقیات کے جو مختلف پہلو ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔